مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ نے یہودیوں سے انتقام، کیونکہ اب تک جتنے پیغمبر آ رہے تھے کس میں آ رہے تھے؟ یہودیوں میں، سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے نا، تو یہودیوں کو بڑا نوازا اللہ نے کہ سارے پیغمبر کس میں آ رہے ہیں؟ آپ کو قائد بنایا جا رہا ہے، آپ کو روحانی قائد بھی اور مادی لحاظ سے بھی قائد۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے، اچھا فوراً نہیں، پھر عیسائیوں کے پاس دنیا کی حکومت آئی ہے۔ عیسائیوں نے بہت بڑے، کیونکہ وہ حق پر تھے، عیسائیوں میں پھر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع۔ جیسے ہماری قوم میں شرک آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جلسے ہو رہے ہیں، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہوتے ہوتے اب ہر خطیب کو کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے، وہ وہی تعریف کرے گا جو پہلے والا کر کے گیا ہے، تو پبلک کو مزہ نہیں آتا، تو اس نے کچھ اور تڑکا لگایا، اگلا اور تڑکا، لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ۔ جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، حضرت علی کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا حضرت علی کی تعریف ہو رہی، کیونکہ خطیب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجمع کو گرم کرنا، ہاں ہو لوگ واہ واہ سبحان اللہ کلابازیاں کھائیں نا، تو وہ سادہ طریقے سے بتانے میں نہیں ہوتا۔ تو عیسائیوں میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں آہستہ آہستہ غلو کرنا شروع۔ پہلے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے، بھائی وہ تو اللہ کی قدرت تھی، یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا، مردوں کو زندہ اللہ کر رہا ہے، عیسیٰ تھوڑی کر رہے ہیں، نابینا کو آنکھیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، عیسیٰ تھوڑی دے رہے ہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر دیا، تو ان کو بھی تو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے۔ شروع میں عیسائی صحیح ٹریک پر چلے ہیں، لہذا اللہ نے ان کو نوازا، ایسا نوازا کہ دنیا میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئیں، کس کی؟ عیسائیوں کی۔ آج بھی عیسائی دنیا میں راج کر رہے ہیں حقیقت میں، دے پہلے تو مسلمانوں نے کیا، لیکن اب پھر کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ لیکن اب مذہبی حکومت نہیں ہے ان کی، پہلے مذہب کی بیس پر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے، کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھاتے 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 بالآخر یہاں پہ آ کے روکے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اب جب ان پہ انگلیاں اٹھیں کہ اللہ تو کسی کو جنتا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی ایسی تعویلات کی، نہیں بھائی اللہ کے جسم سے پیدا نہیں ہوئے۔ اچھا پھر تم ان کو مجازن بیٹا کہہ رہے ہو، جیسے محبت میں تو انسان اپنے باپ کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے نا، تو مجازن کہہ رہے ہو، مجازن تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، پھر تو ہر پیغمبر کو کہہ سکتے ہیں، نہیں، پھر کہتے ہیں نہیں مجازن نہیں کہہ رہے ہم، حقیقتاً اللہ کے بیٹے ہیں۔ ارے حقیقت میں کیسے بیٹے ہو گئے جب اللہ کے جسم سے نکلے ہی نہیں ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ اللہ کا جسم دو ٹکڑے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ تو ایسا پھنسے ہیں نا، جب انسان غلط بات کرتا ہے ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ۔ پھر وہ تعویلات، پھر کتابوں کی کتابیں، وقت برباد اپنا بھی، قوم کا بھی وقت۔ پھر حضرت مریم کیا ہے بھائی اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اب وہاں پریشان ہوئے، حضرت مریم تو اب معاذ اللہ، بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ نقل کفر، وہ اللہ کی زوجہ ہیں۔ تو اتنے الٹے الٹے، آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا۔ تو جب یہاں تک معاملہ پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق کے ہاتھ سے جو خلافت تھی روحانی، وہ چھین کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل، ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دی، کہ اب قیامت تک روحانی طور پر پیشوا کون ہوگا؟ اسماعیل کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب بنی اسحاق اور بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے روحانی قیادت کے اہل اور لائق نہیں ہیں۔